Bismillahirrahmanirrahim. Honorable participants, viewers and dear students, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا انگلش کا لیسن نہ صرف ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت امپارٹنٹ ہے، بلکہ یہ انگلش کی سمجھ بوجھ کے لیے، انگلش کے فہم کے لیے اور کمپریہنشن کے لیے بھی بہت امپارٹنٹ ہے۔ آج ہم کلاس کے بارے میں پڑھیں گے۔ واٹ از اے کلاس؟ کلاس کیا ہوتی ہے؟ از اے گروپ آف ورڈس، یہ الفاظ کا ایک گروپ ہے، وچ ہیز، جو رکھتا ہے سبجیکٹ، فاعل اینڈ پریڈیکیٹ، اور پریڈیکیٹ رکھتا ہے، بٹ اٹ ڈز ناٹ گیو اس اے کمپلیٹ سینس، لیکن یہ ہمیں مکمل مفہوم نہیں دیتا ہے۔ کلاس ایک چھوٹا فقرہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیں مکمل مفہوم، مکمل میننگ، مکمل سینس نہیں دیتا، لیکن کچھ سینس دیتا ہے۔ اس میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کا ہونا ضروری ہے۔ سبجیکٹ کہتے ہیں فاعل کو، ڈوئر کو، اور پریڈیکیٹ آپ کو بتایا ہے صرف ورب پر مشتمل ہوتا ہے، اور بعض اوقات ورب کے ساتھ آبجیکٹ پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ اٹ از شارٹر، کلاس چھوٹی ہوتی ہے، دین اے سینٹینس، ایک بڑے فقرے سے۔ اٹ از اے پارٹ آف اے لانگر سینٹینس، یہ ایک بڑے فقرے کا حصہ ہوتی ہے۔ اے سینٹینس مے ہیو، ایک بڑا فقرہ رکھ سکتا ہے، ون مین کلاس، ایک مین کلاس اور پرنسپل کلاس یا پرنسپل کلاس، اینڈ ون ڈیپینڈنٹ اور سب آرڈینیٹ کلاس، اور ایک ڈیپینڈنٹ یا سب آرڈینیٹ کلاس۔ پھر سنیں، اے سینٹینس مے ہیو، ایک فقرہ رکھ سکتا ہے، ون مین کلاس اور پرنسپل کلاس، ایک مین کلاس یا پرنسپل کلاس، اینڈ ون ڈیپینڈنٹ اور سب آرڈینیٹ کلاس، اور ایک ڈیپینڈنٹ یا سب آرڈینیٹ کلاس رکھ سکتا ہے۔ یعنی مین کلاس اور پرنسپل کلاس ایک ہی چیز ہے، اسی طرح ڈیپینڈنٹ اور سب آرڈینیٹ کلاس یہ بھی ایک ہی چیز ہے۔ تو ایک سینٹینس میں ایک پرنسپل کلاس ہوگی اور ایک سب آرڈینیٹ کلاس ہوگی۔ اب ہم ان کی اگزامپلس دیکھتے ہیں کہ کس طرح دو دو کلاسز مل کے ایک سینٹینس بن رہا ہے۔ اب دیکھیں، گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اس میں دو کلاسز ہیں، گاڈ ہیلپس دوز، ایک کلاس یہ ہے، دوسری کلاس ہے ہو ہیلپ دیم سیلوز۔ اب نیکسٹ سینٹینس دیکھیں، دے کوڈ کم وائل اٹ واز ناٹ ریننگ ہیویلی۔ اس میں بھی دو کلاسز ہیں، دے کوڈ کم، یہ ایک کلاس ہے، اور دوسری کلاس یہ ہے وائل اٹ واز ناٹ ریننگ ہیویلی۔ اب تیسرا سینٹینس دیکھیں، آئی ریممبر دی مومنٹ وین آئی واز ٹیکن ٹو دی ہاسپٹل۔ آئی ریممبر دی مومنٹ، ایک کلاس یہ ہے اور دوسری کلاس ہے وین آئی واز ٹیکن ٹو دی ہاسپٹل، یہ دوسری کلاس ہے۔ تو دو دو کلاسز مل کے ایک سینٹینس بن رہا ہے۔ یعنی کلاس چھوٹا فقرہ ہوتا ہے جس میں سبجیکٹ بھی ہوتا ہے اور ورب بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات ورب کے ساتھ آگے آبجیکٹ بھی ہوتا ہے، یعنی سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ پر مشتمل ہوتی ہے کلاس۔ یہ کچھ مفہوم دیتی ہے، لیکن مکمل سمجھ اس وقت آتی ہے جب یہ سینٹینس میں ضم ہو جاتی ہے۔ تو دو کلاسز مل کے پھر مکمل مفہوم دیتی ہیں، مکمل سینس دیتی ہیں، مکمل میننگ دیتی ہیں، اور بات کی پوری سمجھ آ جاتی ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں واٹ از اے مین کلاس، کہ ایک مین کلاس کیا ہوتی ہے، اور واٹ از اے پرنسپل کلاس، یا پرنسپل کلاس کیا ہوتی ہے۔ مین کلاس اور پرنسپل کلاس ایک ہی چیز ہے۔ پرنسپل کلاس gives us some sense، پرنسپل کلاس ہمیں کچھ مفہوم دیتی ہے، اینڈ اٹ کین بی انڈرسٹوڈ، اور اس کو سمجھا جا سکتا ہے، when it is alone، جب یہ تنہا ہوتی ہے۔ یعنی اس کو اگر سیپریٹلی بھی دیکھا جائے، پڑھا جائے،
تو اس کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اگزامپلی گریشیا مثلاً شی میٹ ہر ڈاٹر، وہ اپنی بیٹی کو ملی، ہوز آئیز، جس کی آنکھیں، ور براؤن تھیں۔ جو انڈر لائن کیا گیا حصہ ہے یہ مین کلاز ہے، پرنسپل کلاز ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کو سیپریٹ بھی کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے اور الگ سے پڑھا جائے، الون پڑھا جائے، تنہا پڑھا جائے تو پھر بھی اس کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اگرچہ یہ مکمل مفہوم نہیں دیتی لیکن پھر بھی اس کی سمجھ آ جاتی ہے۔ مثلاً یہ جو انڈر لائن کیا گیا پارٹ ہے یلو کلر میں، یہ مین کلاز ہے یا پرنسپل کلاز ہے۔ شی میٹ ہر ڈاٹر، اس نے اپنی بیٹی سے ملاقات کی یا وہ اپنی بیٹی کو ملی، تو بات کی سمجھ پوری آ گئی ہے۔ یہ پرنسپل کلاز یا مین کلاز ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں واٹ از آ سب آرڈینیٹ کلاز۔ سب آرڈینیٹ کلاز کیا ہوتی ہے، اور واٹ از آ ڈیپینڈنٹ کلاز، ڈیپینڈنٹ کلاز کیا ہوتی ہے۔ سب آرڈینیٹ کلاز اور ڈیپینڈنٹ کلاز ایک ہی چیز ہے۔ سب آرڈینیٹ کلاز اصل میں ماتحت کلاز کو کہتے ہیں۔ یہ اکیلی مفہوم نہیں دے سکتی، اس کو اگر سیپریٹ کر دیا جائے اور سیپریٹ پڑھا اور لکھا جائے تو اس کی سمجھ بالکل نہیں آتی جب تک یہ مین کلاس کے ساتھ اٹیچ نہ ہو جائے۔ یہ پرنسپل کلاس کے ساتھ اٹیچ ہو کے پھر معنی دیتی ہے، پھر مفہوم دیتی ہے، لیکن اگر اس کو الگ کر دیا جائے اور الگ سے پڑھا جائے تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ پہلے یہ اس کی تفصیل پڑھ لیں، ڈیفینیشن پڑھ لیں۔ اٹ از اے کلاس، یہ ایک ایسی کلاس ہے وچ ڈیپینڈس، جو انحصار کرتی ہے، اپان دی مین اور پرنسپل کلاس، مین یا پرنسپل کلاس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اس پر انحصار کرتی ہے۔ اٹ ڈز ناٹ گیو اس سینس، یہ ہمیں مفہوم نہیں دیتی ہے۔ ود آؤٹ مین اور پرنسپل کلاس، یہ پرنسپل اور یا مین کلاس کے بغیر ہمیں مفہوم نہیں دیتی ہے۔ اٹ کین ناٹ بی ریٹن الون، اس کو تنہا نہیں لکھا جا سکتا ہے۔ اگزامپلی گریشیا مثلاً شی میٹ ہر ڈاٹر، اس نے اپنی بیٹی سے ملاقات کی، ہوز آئیز ور براؤن، جس کی آنکھیں براؤن کلر کی تھیں۔ انڈر لائن کیا گیا حصہ جو یلو کلر میں ہے وہ سب آرڈینیٹ کلاس یا ڈیپینڈنٹ کلاس کو ظاہر کر رہا ہے۔ اب دیکھیں اس پارٹ کو اگر سیپریٹ کر کے پڑھا جائے، صرف کوئی آپ سے اتنی بات کہتا ہے ہوز آئیز ور براؤن، جس کی آنکھیں براؤن کلر کی تھیں، تو آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اس سب آرڈینیٹ کلاس کو، ماتحت کلاس کو، ڈیپینڈنٹ کلاس کو جو ڈیپینڈ کرتی ہے مین کلاس پر، اس کو اگر مین کلاس کے ساتھ ملا کے پرنسپل کلاس کے ساتھ اٹیچ کر کے پڑھیں تو پھر بات کی سمجھ آتی ہے۔ اب میں دونوں کلاسز کو اٹیچ کر کے پڑھتا ہوں۔ شی میٹ ہر ڈاٹر ہوز آئیز ور براؤن، وہ اپنی بیٹی کو ملی جس کی آنکھیں براؤن کلر کی تھیں، تو اب بات کی پوری سمجھ آ گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائپس آف سب آرڈینیٹ کلاس، کہ سب آرڈینیٹ کلاس کی یعنی ڈیپینڈنٹ کلاس کی قسمیں کون کون سی ہیں، کائنڈس کون کون سی ہیں، ٹائپس کون کون سی ہیں۔ یعنی اگر کلاسز کی کلاسیفیکیشن کی جائے، ڈویژن کی جائے، تو اس کی کچھ ٹائپس بنتی ہیں، اس کی کچھ قسمیں بنتی ہیں سب آرڈینیٹ کلاس کی، جو کہ صرف اور صرف 3 ہیں، یعنی فیمس 3 ہی ہیں۔ نمبر 1 ایڈجیکٹیو کلاس، نمبر 2 ایڈورب کلاس، نمبر 3 ناؤن کلاس۔ پھر سنیں، نمبر 1 ایڈجیکٹیو یا ایڈجیکٹیو کلاس، نمبر 2 ایڈورب کلاس، نمبر 3 ناؤن کلاس۔ ایڈجیکٹیو کلاس ایڈجیکٹیو کا کام کرتی ہے، ایڈورب کلاس ایڈورب کا کام کرتی ہے، اور ناؤن کلاس ایک ناؤن کے طور پر کام کرتی ہے اور ناؤن کو انڈیکیٹ کرتی ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ ایڈجیکٹیو کلاس کیا ہوتی ہے۔ ایڈجیکٹیو کلاس، اٹ از اے کلاس، یہ ایک ایسی کلاس ہوتی ہے وچ ڈسکرائبس ناؤنز، جو ناؤنز کو بیان کرتی ہے۔ اٹ ڈز دی ورک آف این ایڈجیکٹیو، یہ ایک ایڈجیکٹیو کا کام کرتی ہے، یعنی اٹ ڈسکرائبس
یہ بیان کرتی ہے دی ناؤن ناؤن کو اور پرو ناؤن یا پرو ناؤن کو دیٹ کمز بیفور اٹ جو اس سے پہلے آتا ہے۔ تو اس کی یہ بہت امپارٹنٹ پہچان ہے کہ موصوف پہلے لکھا جائے گا اور صفت بعد میں آئے گی، یعنی ناؤن یا پرو ناؤن پہلے لکھا ہوا ہوگا اور آگے جو کلاز آئے گی وہ ایڈجیکٹو کلاز ہی ہوگی، یعنی ناؤن کے بعد جو کلاز لکھی جائے گی یا پرو ناؤن کے بعد جو کلاز لکھی جائے گی وہ ایڈجیکٹو کلاز ہی ہوگی۔ پہلے موصوف لکھا جاتا ہے، پھر اس کی صفت لکھی جاتی ہے، تو جو اس کی صفت لکھی جاتی ہے وہ ایڈجیکٹو کلاز کی شکل میں لکھی جاتی ہے، تو اس سے پہلے ناؤن یا پرو ناؤن لکھا جاتا ہے۔ آگے ہم اس کو ایگزامپلز کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دی اسٹوڈنٹ ہو از اسٹڈیئنگ، وہ اسٹوڈنٹ جو پڑھ رہا ہے، ہو از اسٹڈیئنگ جو پڑھ رہا ہے، ہز بکس اپنی کتابیں، از مائی بردر میرا بھائی ہے۔ اب دیکھیں جو گرین ہائی لائٹ کیا گیا لفظ ہے دی اسٹوڈنٹ، یہ ناؤن ہے، اور اس کے ساتھ آگے جو کلاز یلو کلر میں نظر آ رہی ہے جو انڈر لائن کی گئی ہے یہ ایڈجیکٹو کلاز ہے، اور یہ ناؤن کو بیان کر رہی ہے۔ کون سے ناؤن کو؟ دی اسٹوڈنٹ کو۔ دی اسٹوڈنٹ وہ اسٹوڈنٹ ہو از اسٹڈیئنگ ہز بکس جو اپنی کتابیں پڑھ رہا ہے، از مائی بردر میرا بھائی ہے۔ تو انڈر لائن کیا گیا پارٹ جو یلو کلر میں نظر آ رہا ہے ہو از اسٹڈیئنگ ہز بکس، یہ ایڈجیکٹو کلاز ہے۔ نیکسٹ سینٹینس دیکھیں، دس از دی لیٹر، یہ وہی لیٹر ہے، دیٹ شی روٹ جو اس نے لکھا، ان ہر نوٹ بک اپنی نوٹ بک میں۔ اب دیکھیں دی لیٹر جو گرین کلر میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے یہ ناؤن ہے، نام ہے کوئی، اور آگے جو ساتھ ہی اس کے ساتھ کلاز لکھی گئی ہے وہ اسی ناؤن کو بیان کر رہی ہے، دیٹ شی روٹ ان ہر نوٹ بک۔ تو ناؤن کو بیان کرنے والی کلاز کو ایڈجیکٹو کلاز کہتے ہیں یا ایڈجیکٹو کلاز کہتے ہیں۔ نیکسٹ سینٹینس دیکھیں، پیپل لوگ، ہو ورک ہارڈ جو محنت کرتے ہیں، سکسیڈ ان لائف زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو گرین کلر میں جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ پیپل ناؤن ہے، یہ ناؤن ہے، اور یلو کلر میں جو انڈر لائن کی گئی کلاز ہے یہ ایڈجیکٹو کلاز ہے، ایڈجیکٹو کلاز ہے کیونکہ یہ اسی ناؤن کو بیان کر رہی ہے۔ تو جو کلاز ناؤن کو بیان کرتی ہے اس کو ایڈجیکٹو کلاز کہتے ہیں۔ پیپل وہ لوگ، ہو ورک ہارڈ جو محنت کرتے ہیں، سکسیڈ ان لائف زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آئی ریممبر، اب نیکسٹ سینٹینس دیکھیں، آئی ریممبر دی مومنٹ، مجھے وہ لمحہ یاد ہے، وین آئی واز ٹیکن ٹو دی ہاسپٹل جب مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ اب اس میں گرین کلر میں ہائی لائٹ کیا گیا لفظ دی مومنٹ، یہ ناؤن ہے، اور وین آئی واز ٹیکن ٹو دی ہاسپٹل یہ ایک ایسی کلاز ہے جو اسی ناؤن کو بیان کر رہی ہے۔ تو اس لیے جو بھی کلاز کسی ناؤن کو بیان کرتی ہے، ناؤن کی تفصیل دیتی ہے، ناؤن کو ڈسکرائب کرتی ہے، اس کو ایڈجیکٹو کلاز یا ایڈجیکٹو کلاز کہتے ہیں، جو کہ یلو کلر میں لکھی گئی ہے اور انڈر لائن کی گئی ہے۔ تو وین آئی واز ٹیکن ٹو دی ہاسپٹل یہ ایڈجیکٹو کلاز ہے جو کہ ناؤن کو بیان کر رہی ہے۔ پھر سنیں، آئی ریممبر دی مومنٹ، مجھے وہ لمحہ یاد ہے، وین آئی واز ٹیکن جب مجھے لے جایا گیا، ٹو دی ہاسپٹل ہسپتال کی طرف۔ نیکسٹ سینٹینس دیکھیں، شی میٹ ہر ڈاٹر وہ اپنی بیٹی کو ملی، ہوز آئیز ور براؤن جس کی آنکھیں براؤن کلر کی تھیں۔ ڈاٹر جو گرین کلر میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے یہ ناؤن ہے، اور اس ناؤن کو جون سی کلاس بیان کر رہی ہے وہ یہ ہے ہوز آئیز ور براؤن جس کی آنکھیں براؤن کلر کی تھیں۔ تو ہوز آئیز ور براؤن یہ ایڈجیکٹو کلاز ہے کیونکہ یہ ناؤن کو بیان کرتی ہے جو کہ گرین کلر سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ پلیز نوٹ، مہربانی کر کے نوٹ کریں کہ آل دی انڈر لائنڈ کلازز، تمام انڈر لائن کی گئی کلازز دیٹ آر ریٹن ان یلو کلر جو یلو کلر میں لکھی گئی ہیں، آر ایڈجیکٹو کلازز، ایڈجیکٹو کلازز ہیں۔
اینڈ دے آر ڈسکرائبنگ دی ناؤنس، اور یہ ناؤنس کو بیان کر رہی ہیں. دیٹ آر ہائی لائٹڈ ان گرین کلر، ان ناؤنس کو بیان کر رہی ہیں جو گرین کلر میں ہائی لائٹ کیے گئے ہیں.